اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے خاتمے کو پڑھیں گے، جو اس میں مصنف نے لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ برتاؤ اور ان کے اجمالی فضائل کے بارے میں۔ مصنف اس میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ چند قصے نمونے کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی ضخیم موٹی کتابوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ اردو میں متعدد کتابیں اور رسائل اس مضمون پر ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا، پھر مدرسے کی مشاغل اور وقتی عوارض رکاوٹ کی وجہ سے تابیق دیر میں پڑ گیا۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کرتا ہوں کہ جتنے لکھے جا چکے ہیں یہ قابل انتفاع فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ آخر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اس خاتمے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے درج کرتا ہوں اور اسی بات پر رسالے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اعزاز و اکرام میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا اور ان کے آپس میں اختلافات میں لب کشائی نہ کرنا اور مورخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں، اور اس نوع کی کوئی اور روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کر لے اور کوئی اچھا محمل تجویز کر لے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے بلکہ ان کی خوبیوں اور ان کے فضائل بیان کیا کرے اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر یعنی برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں، کبھی سجدہ کرنے والے، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عبدیت کے آثار باوجہ تاثیر ان کے سجدے کے اور ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں۔ ان کی یہ مثال ذکر کی ہے اور ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کی اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو
قوی کیا، یعنی یہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اول تو ذوف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے یہ نشو و نما دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلاوے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیات ہو اور آیات کے فرق سے ترجمے میں فرق ہو جائے گا، جو تفاسیر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے بھی فتح خیبر کی ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہے بیعت جس کو بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اخیر باب کے قصے نمبر 4 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں اس کے مشتاق منتظر ہیں ابھی شہید نہیں ہوئے اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر یا تبدل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے والے میں سب امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے، اور اسی وجہ سے قاضی ایاز کو اس کے ذکر کرنے میں اعتراض ہے، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تعدد طرق کی وجہ ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو یا فضائل میں ہونے والی وجہ سے ذکر کیا ہو، کیونکہ فضائل میں معمولی ذوق کی روایتیں بھی ذکر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے
قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ سب ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اس کا فرض مقبول نہ ہوگا نہ نفل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل قرار دیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی یا اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیعت بھی کرتا ہے وہ بدعتی، منافق، سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوں، تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگوں، اللہ جل شانہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو، جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اور جس سے اللہ بری ہے کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں میری روایت کرے گا قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچ سکے گا اور مجھے دور سے ہی دیکھے گا۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کے صحابہ کی تعظیم نہ کر سکے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان نہیں لایا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و فضل سے، اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں اور میرے ملنے والوں کو، میرے مشائخ اور تلامذہ کو اور سب مومنین کو محفوظ رکھے، اور ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ فضائل نماز کی شروعات کریں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔